اللہ شاہ بخاری رک گیا. پہلی قید پر انگریز نے 10 مربع زمین دینا. اتنی بات پر ہوم ڈپارٹمنٹ کا افسر آیا جیل میں کہ اتنا لکھ دو کہ میں آئندہ ایسی تقریریں نہیں کروں گا اور جو کر آیا ہوں اس پر مجھے کچھ ندامت ہے. جیل میں بھی ابا جی فرمان لگے یہ کاغذ مجھے دکھاؤ. وہ بظاہر تو خوش ہوا. ابا جی نے اس کاغذ کو پھاڑنا شروع کیا. پھاڑتے 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 جب اس کے اتنے چھوٹے پرزے ہو گئے کہ پھٹنے کے قابل نہ رہا, اس پر تھوک پھینکا, زمین پر پھینک کر پاؤں سے رگڑا, کہا کہ یہ میرا جواب ہے, لے جاؤ. تو میں ہوتا شاید میں بک جاتا. ممکن ہے میں بک جاتا. اسی آپ کے لاہور جیل میں تھے. گجرات بھی رکھا گیا ان کو, پنڈی بھی, ددھا رام کیس میں. وہ سکندر حیات نے بغاوت کا کیس بنایا جس کی سزا کم سے کم کالا پانی ورنہ سزائے موت. 2 مقدمے تھے. ابا جی فرماتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی کشتے نہیں کھائے. جب مجھے یہ بتا, وکیلوں نے بھی کہا کہ شاہ جی اللہ ہی آپ کو بچا دے تو بچا دے, ورنہ حکومت نے یہ کام کیا ہے آپ کو پھانسی ہوگی. مان لگے کہ میں نے جیل میں خوب ورزش شروع کی اور میں نے وہاں کشتہ منگوا کے کھایا. میری صحت ایسی تھی کہ دیکھنے کے قابل. میں نے کہا اگر موت آ گئی ہے تو پھندے پر نحیف و ندار کمزور جسم سے نہ جاؤں. تختے پر جاتے ہوئے لوگ یہ نہ کہیں کہ ڈر گیا, کمزور ہو گیا, بیمار ہو گیا. میں توانا ہو کر جاؤں. تو میں نے جیل کے سپرنٹینڈنٹ سے دوستی تھی تھوڑی سی. یعنی کہ میں نے کہا یار میں ذرا جو جہاں آپ پھانسی دیتے ہیں نا وہاں جانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا شادی کیا بات ہے, خیریت ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے چلو تم آؤ میرے ساتھ چلو. میں نے کہا وہ پھانسی گھاٹ چلے گئے. تو باتیں کر رہے تھے, میں بھاگ کے اوپر چڑھ گیا. وہ حیران کر لگا شادی کیا کر رہے, مجھے بھی مرواؤ گے؟ انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا, تم ایک کام کرو, میں آنکھیں بند کر دوں, یہ پھندا میرے گلے میں ڈالو. اس نے انکار کیا. میں نے خود ڈالا. فرماتے پھر میں نے اپنے دونوں ہاتھ پیچھے رکھے تو یہ بھی فرمایا کہ پھر میں نے اپنے یار کی طرف دھیان دیا تو میں نے یار کو مطمئن پایا. تو میں نے کہا گواتا ہے تو بسم اللہ, اللہ کی راہ میں جاتا ہوں تو میں ڈر کر سہم کر کمزور ہو کر نہیں بک سکتا تھا. اللہ شاہ بخاری یہ ابھی بھی شاید یہاں آپ کے لاہور میں وہ ایک جڑی بوٹی زندہ ہے, مسٹر مختار مسعود. یہ سفیر بھی رہے ہیں ایران میں, ملتان میں ڈپٹی کمشنر تھے. ان کی کتاب ہے آواز ایک دوست, اس میں اس نے ساری بات نہیں لکھی, مختصر کرتا ہوں. اس نے ابا جی کو بلایا ملاقات کے لیے, چلے گئے. ساتھ 2-3 آدمی تھے. اس نے یہ سمجھا کہ شیر بوڑھا ہو گیا. کہا جی میں آپ کو 6 مربع زمین الاٹ کرتا ہوں. ابا جی پہلے بیٹھے ہوئے تھے, کھڑے ہو گئے. مان لگے مسعود اب تک میں تمہیں بیٹا سمجھ کر تم سے بات کر رہا ہوں, تم نے غلط آدمی کا انتخاب کیا ہے. یاد رکھو آج کے بعد کبھی مجھ سے ملنے کی کوشش نہ کرنا. واپس آ گئے. خدا نہ خواستہ ہم ہوتے لیاؤ جی اور ایک کاغذ لیاؤ, ساڈے ہتھاں پیراں دے نوٹھے لوا دو, ساڈے پچھلے حصے کا بھی نقشہ لے لو. 6 مربع زمین تھوڑی نہیں ہے, اربوں روپے کی ہے آج کے دور میں. خدا ایسے رزق کے ایک دانے پر بھی کروڑوں لعنتیں, اس سے خدا بچا کے رکھے.
یہ لقمہ، یہ پانی کا گھونٹ اندر جائے گا، ایمان کو ساتھ لے جائے گا۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نام بیواؤں سے میں پوچھتا ہوں کہ تمہارا کردار وہی ہے جو شیخ الہند کا تھا؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ڈوب کے نہیں مر جاتے ان کا نام دیتے ہوئے؟ اٹھاؤ شیخ الہند کے خطبات، اب بھی میرے پاس موجود ہیں۔ ڈاکٹر مختار احمد انصاری، 30 نومبر 1920، بستر مرگ پر ہیں شیخ الہند، پاس کون بیٹھا ہے؟ انور شاہ کشمیری، شبیر احمد عثمانی، مفتی محمد کفایت اللہ، حفیظ الرحمان سہاروی، احمد سعید دہلوی، عزیز قبیر اور بھی جید علماء۔ حضرت کے آخری الفاظ یہ سب حضرات نقل فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت نے فرمایا میں بستر پر مر رہا ہوں، مجھے مرنے کا افسوس نہیں ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ میں بستر پر مر رہا ہوں، میری تمنا اور خواہش یہ تھی کہ میں کافر کے ساتھ، اس ظالم کے ساتھ، انگریز کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے میدان جہاد میں مارا جاتا، یہ لفظ ہے، اور میرے جسم کے ٹکڑے کر دیے جاتے۔ شیخ الہند اس زمانے کے کسی محل میں نہیں رہ سکتا تھا، انگریز سے مفاہمت نہیں کر سکتا تھا، یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں اس کے ساتھ مل کے ملک کے آئین کے اندر اسلامی دفعات کو میں کہیں سے شامل کروا لوں گا چلو مرلو کر کے۔ آ گیا اسلام، اگر ایسے آنا ہوتا تو آ چکا ہوتا۔ گلاس کو الٹا رکھو تو گلاس ہے، لٹا کے رکھو گلاس ہے، زمین پر رکھو گلاس ہے، جہاں بھی رکھو وہ گلاس ہے۔ پانی پینے کے لیے اس کا ایک ہی راستہ ہے، جو اس کا منہ بنا ہوا اسی میں پانی ڈالو گے، اسی سے پیو گے، تو دین کا طریقہ نہیں بدلے گا۔ ہم اپنی آسائشوں اور راحتوں کو قربان کرنے کو تیار نہیں، اس کو ہم نے فکر و تدبر اور حکمت کا نام دے کے اپنے پیروکاروں کو بے وقوف بنایا ہوا ہے۔ مراعات ہیں، جن مکانوں میں، جن کوٹھیوں میں، جن بلڈنگوں میں یہ رہتے ہیں، اس کے بعد آدمی دین کی محنت کی مشقت برداشت نہیں کر سکتا۔ آدمی 4-5 گھنٹے ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھا رہے، فوراً باہر نکلنے کو جی نہیں چاہتا۔ تو جو دن رات وہیں رہیں، جن کا واش روم بھی ایئر کنڈیشن ہو، دین کے لیے تو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ پھر عرض کرتا ہوں کہ اگر دین لانے کے لیے کوئی اور طریقہ ہو سکتا ہوتا تو جو اللہ تورات کے بعد انجیل، زبور یہ دیتا ہے، وہ قرآن کے بعد کوئی اور کتاب نہیں دیتا۔ نہیں ہے، وہی طریقہ چلے گا۔ جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تو نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آئیے ہم گناہگاروں کے ساتھ مل کر اس وقت کے تقاضے کے مطابق کامل اکمل دین کا شعور اپنے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی محنت میں ہمارے شریک عمل ہوں۔ صرف یہاں مہینے کے بعد نہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہاں تشریف لانے والے میرے بھائی نوجوان اپنے آپ کو اس کام کے لیے آمادہ کریں، اور شہر کے مختلف حصوں میں، پھر عرض کرتا ہوں، کوئی مسجد نہیں، کوئی سپیکر نہیں، گھر کی بیٹھک، آپ کا ڈرائنگ روم، آپ کے گھر کا کچا صحن، جہاں 10, 15, 20 مسلمان آ سکتے ہیں، وہاں پر رکھیں۔ کام ہونا چاہیے۔